नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। हाल के महीनों में मीडिया स्टार वर्ल्ड ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की कुछ वीडियो उर्दू तर्जुमे के साथ आप तक पहुंचाई हैं, जिन्हें आप बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। आपकी पसंद की वजह यह है कि उनकी तकरीर के ज़रिए ईरान का इस्लामी इनकलाब और उनके सियासी नज़रियात बहुत साफ समझ में आने लगते हैं। हाल ही में 12 फरवरी को आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री के ओहदेदारों और माहिरीन और साइंसदानों से शिया अकीदे के मुताबिक 12वें इमाम मेहदी की विलादत की सालगिरह के मौके पर मुलाकात की है। उन्होंने इस मौके पर साफ कहा कि ईरान की फौजी ताकत हमारे लिए फख्र का बाइस है, जबकि दुश्मनों के लिए खौफनाक है। इस मौके पर उन्होंने बहुत ही अहम बातें की हैं और दुश्मनों के लिए साफ इशारे भी दिए हैं। आज हम इस वीडियो में भी आयतुल्लाह खामेनेई की मुकम्मल तकरीर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान के अल-बलाग इदारे ने तैयार किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आयतुल्लाह खामेनेई को सुनकर ये समझना आसान हो जाता है कि ईरान के इनकलाब की रूह, गहराई और मजबूती क्या है। ये भी समझ आता है कि किस बिना पर ईरान के लीडर अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। आइए आयतुल्लाह खामेनेई को बराह रास्त सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अला आलिहिल अत्यबीनिल अत्हरीनिल मुंतजबीन سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. من اولا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه رو، که حقیقتاً یک عید جهانی و بشری است. برادران و خواہران عزیز، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ در حقیقت عالمی اور انسانی عید ہے۔ عدل و انصاف کی بشارت اور قیام عدل کی امید تاریخ میں ہمیشہ بنی نوع انسان کی آرزو اور امید کا مرکز رہی ہے۔ تاریخ بشر کا کوئی بھی دور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں لوگ عدل و انصاف کے منتظر نہ رہے ہوں اور ان کے اندر کسی نجات دہندہ کی آرزو نہ رہی ہو۔ مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق یہ آرزو یقیناً پوری ہوگی۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود اقدس پر شیعہ اور سنی کسی کو شک نہیں ہے، اس پر سب کا اجماع ہے۔ لیکن شیعوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو آپ کی سبھی مخصوص صفات کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے والد کے نیز والدہ کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور یہ ہماری خصوصیت ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اور میں اسی کے ساتھ ساتھ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن ہماری قوم کے لیے اور ہماری تاریخ کے لیے ایک بڑی عید کا دن ہے۔ جو بھی ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے شاہی دور میں ایران کی حالت سے واقف ہو، وہ پورے وجود سے تصدیق کرے گا کہ انقلاب اسلامی کی سالگرہ ملت ایران کے لیے ایک تاریخی عید ہے، اور ہمارے عوام جس طرح یہ عید مناتے ہیں
دنیا میں کہیں بھی آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے، لیکن انقلاب کے تسلسل کو 46 برس گزر جائیں اور ہر سال اس کی سالگرہ پر عام لوگ، مسلح افواج کے افراد نہیں، حکومت کے افراد نہیں، بلکہ عام لوگ باہر نکلیں، خوشیاں منائیں، انقلاب اسلامی سے لگاؤ کا اظہار کریں اور اس دن کو عظیم دن سمجھیں۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے، یہ صرف یہاں سے مخصوص ہے۔ دیگر انقلابات سے ہم واقف ہیں، ان کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، ان سے وابستہ لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کے اثرات و نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان انقلابات کی تئیں ان ملکوں کی عوام اور اقوام کا رویہ کیسا رہا، اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ایران میں ہے کہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے دن عوام کے مختلف طبقات کے لوگ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی کئی گھنٹوں کے لیے سڑکوں پر نکلیں۔ اس سرد، برفانی اور سوزناک سردی کے موسم میں موسم کی خرابی کے باوجود سڑکوں پر آ جائیں، یہ صرف جمہوریہ اسلامی ایران سے مخصوص ہے۔ اور اس سال کی اسلامی انقلاب کی سالگرہ کا جشن ممتاز ترین جشن انقلاب تھا، اہم ترین جشنوں میں سے تھا۔ عوام نے پیر کے دن واقعی قیام کیا ہے۔ جو عوام سڑکوں پر آئے، نعرے لگائے، باتیں کہیں، ذرائع ابلاغ، میڈیا کے سامنے اپنے نظریات بیان کیے، اور یہ پورے ملک میں ہوا۔ ایک عوامی قیام تھا، ایک ملی تحریک تھی۔ اسی اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے خلاف، اس جشن سالگرہ کے مالکین کے خلاف جو عوام ہیں، اور اس انقلاب کے ہیرو کے خلاف جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دشمن کی تشہیراتی بمباریاں اور نرم جنگ، سافٹ وار کے حملوں کے سائے میں اور تشہیراتی اور ابلاغیاتی بمباریوں کے دوران لوگ اس طرح ظاہر ہوں، یہ ملی تحریک تھی۔ شاداب اور کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ نوجوانوں کا سڑکوں پر آنا، اور پورے ملک میں، صرف تہران میں نہیں، صرف بڑے شہروں میں ہی نہیں، دیہی بستیوں تک لوگوں نے اسی طرح شرکت کی۔ بعض شہروں میں بہت سردی تھی، موسم کے حالات نامناسب تھے، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ یہ ملت ایران کے اتحاد کا پیغام تھا۔ حق اور انصاف یہ ہے کہ ایرانی عوام نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ان احمقانہ دھمکیوں کے مقابلے میں جو یکے بعد دیگرے مسلسل ملت ایران کو دی جا رہی ہیں، ایرانی عوام نے اپنا تشخص، اپنی شخصیت، اپنی توانائی اور پائیداری دکھا دی اور اس تحریک کو مکمل کر دیا۔ صدر محترم اسلامی جمہوریہ ایران کی تقریر نے، انہوں نے عوام کی زبان میں عوام کی دل کی بات، جس کا بیان ضروری تھا، کہہ دی۔ میں ہمیشہ اپنے مخاطبین سے، عزیز نوجوانوں سے، جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، کہتا ہوں کہ کام وقت پر کرنا چاہیے۔ ایرانی عوام نے پیر کے دن بروقت کام کیا کہ جب یہ کام انجام دینا چاہیے تھا، اسی وقت انجام دیا۔ جس وقت خود کو دکھانا ضروری تھا، اسی وقت اپنے وجود کو دنیا کو دکھایا۔ خدا اس قوم پر رحمت نازل فرمائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دلیر، دانا اور باخبر قوم کا مستقبل روز بے روز روشن سے روشن تر ہوگا۔ وہ نمائش جو آج میں نے نزدیک سے دیکھی، ان بہترین نمائشوں میں سے تھی جو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں۔ واقعی وہ 1 گھنٹہ جو میں نے اس نمائش میں گزارا بہت اچھا اور شیرین تھا۔ ملک کے دفاع کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے اس نمائش نے ان مجاہدتوں، کوششوں کی نشاندہی کی ہے جو انجام پا رہی ہیں۔ آپ میں سے ایک ایک فرد اور دفاع سے متعلق اداروں میں، چاہے وہ دفاعی صنعت کا ادارہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، کام کرنے والے سبھی افراد اس نمائش میں جو قابل فخر چیزیں دکھائی گئی ہیں، ان کی تیاری میں شریک ہیں۔
میں ان سب کا ایک ایک فرد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایرانی عوام کو بھی آپ میں سے ایک ایک فرد کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قوم کا دفاع اور اس کی سلامتی کا دفاع معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کی دفاعی طاقت زبان زدے خاص و عام ہے۔ آج ایران کی دفاعی طاقت ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ایران کے دوست اس دفاعی طاقت پر فخر کرتے ہیں، اور ایران کے دشمن اس دفاعی توانائی سے خوف زدہ ہیں۔ یہ بات ملک و قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں دنیا میں منہ زوری کرنے والے تھے، زبردستی کرنے والے تھے، غنڈہ گردی کرنے والے تھے، اور آج بھی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں دفاعی وسائل کی ضرورت تھی، اور ہم کئی گنا قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ہم سے صاف کہتے تھے نہیں بیچیں گے۔ اور جو لوگ ایران کو یہ چیزیں فروخت کرنا چاہتے تھے ان کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ایران کے ہاتھ نہیں بیچیں گے۔ آج وہی مزور طاقتیں، وہی غنڈہ طاقتیں ایران سے کہتی ہیں کہ نہ بیچو۔ اس نہیں بیچیں گے کے مرحلے اور اس نہ بیچو کے مرحلے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے کام کرنے والوں نے، ہمارے محنت کشوں نے، ہمارے ماہرین نے، ہماری ذہین ہستیوں نے، ہمارے ممتاز نوجوانوں نے اور ہمارے ان دلیر مردوں نے یہ فاصلہ طے کر لیا۔ آج دفاعی میدان میں ہماری پوزیشن مستحکم ہے۔ اس نمائش میں ہماری آنکھوں کے سامنے اس سے زیادہ آیا جس کا ہمیں علم تھا اور جو ہم نے سن رکھا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کام پابندیوں کے دوران انجام پائے ہیں۔ یہ پیش رفت اور ترقی اس دور میں ہوئی جب ہم پر پابندیاں تھیں، یعنی اس دور میں جب وہ کہتے تھے نہیں بیچیں گے، اس دور میں جب وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ پرزہ ایران کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، لیکن ہمارے نوجوان اس سے بہتر یہاں تیار کر رہے ہیں۔ بہت اچھی پوزیشن دیکھی، الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ آپ میں سے ایک ایک فرد، آپ کے افسران، ممتاز افراد، اساتذہ محترم اور ممتاز سائنسدانوں، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند نکات بیان کروں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ پیش رفت، ترقی جو ہم نے آج حاصل کی ہے، اس نے ہماری دفاعی طاقت کا درجہ بڑھا دیا ہے، لیکن اس سے ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ چونکہ ہم نے صفر سے شروع کیا ہے، اس لیے اگرچہ بہت کام ہو گیا ہے، بہت کوششیں ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے معاملات میں ہم اگلی صف تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہمیں اگلی صف تک پہنچنا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو ہمارے بدخواہ ہیں بعض معاملات میں اگلی صف میں ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے بدخواہوں کے مقابلے میں دفاع پر قادر ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اگلی صف میں پہنچیں گے۔ بات یہ ہے، قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہمیں ضروری درس دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم بِالْقُوَّةِ۔ یہ لفظ مستطاعتم بہت اہم ہے، یعنی جو بھی کر سکتے ہو، جتنا ہو سکے خود کو تیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہم نے چند برس پہلے شروع کیا اور اس کے گناگوں بہت اچھے ثمرات کا بھی مشاہدہ کیا، بعض کا وزیر محترم نے ذکر بھی کیا، کچھ ہم نے اس نمائش میں دیکھا اور سنا، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، جاری رکھنا ضروری ہے۔ یہ پہلا نکتہ۔ بنابراین یہ پیش رفت رکنی نہیں چاہیے، ہمیں اس پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں میزائل کی ٹارگٹ ایکیوریسی کے حوالے سے ہم نے اپنے لیے ایک سطح پر ایک حد مقرر کر رکھی تھی۔ اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حد کافی نہیں ہے، آگے جانے کی ضرورت ہے، مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ پہلا نکتہ کہ پیش رفت جاری رہنی چاہیے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ پیش رفت جاری رہے تو ایجاد
اور نئی چیزیں تیار کرنے کو اپنا ہدف قرار دیں۔ ایجادات پر توجہ مرکوز کریں، رائج طریقوں پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ایجادات اور نئے کام کی کوئی حد نہیں ہے، ایجادات ضروری ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہو جائیں کہ دوسروں نے جو چیز بنائی ہے ہم بھی وہ بنا لیں، یا اس کو مکمل کر لیں، یا تھوڑا اس سے بھی بہتر بنا لیں۔ یہ کافی نہیں ہے، آپ وہ کام کرنے کی طرف جائیں جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ عالم فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے امکانات ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ برقی توانائی سے واقف نہیں تھے، یہ توانائی دنیا میں ازل سے موجود تھی۔ عالم فطرت میں الیکٹریسٹی موجود تھی، انسان اس کو نہیں پہچانتا تھا، بعد میں انکشاف کیا۔ اس طرح کی اربوں توانائیاں فطرت میں موجود ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں، سائنسی ترقیات کو دیکھ رہے ہیں، روز بے روز ترقی ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، پھر وجود میں آ گیا، پھر اس کی انواع و اقسام کی وسیع خصوصیات سامنے آئیں۔ ایک وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود نہیں تھی، پھر سامنے آ گئی۔ یہ حقائق ہیں۔ کچھ لوگ کسی ایک چیز پر لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بجلی چمکتی ہے اور وہ اس پر کام کر دیتے ہیں، نتائج حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ کام کریں۔ ایجاد اور نئے کام کا مطلب یہ ہے، جو کام پہلے ہو چکے ہیں انہیں مکمل کرنا نیا کام نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر حقیقی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں تو نیا کام کریں۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اس میدان میں نوجوان مومن انقلابی بااستعداد سائنسدانوں سے کام لیا جائے۔ ایسے نوجوانوں کو اس پر لگایا جائے جن کے اندر توانائی اور ذہانت ہے۔ مومن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایمان انسان کو توانائی عطا کرتا ہے، انسان کو صحیح اور سیدھے راستے پر باقی رکھتا ہے۔ انقلابی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اس عظیم تغیر پر یقین رکھتا ہو۔ یہ عظیم سیاسی اور سماجی تغیر جو انقلاب کی برکت سے ملک میں آیا ہے، یہ لوگ نئے کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کیڈٹ یونیورسٹیوں کی تحقیقات میں ملک کی دفاعی ضروریات کو سامنے رکھیں، یعنی ہدف دفاعی ضروریات کی تکمیل ہو، کمیاں دور کرنا ہو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ملک کی بعض یونیورسٹیوں میں اساتذہ اور سائنسدانوں کی توجہ مقالے لکھنے اور انہیں شائع کرنے پر ہوتی ہے، جبکہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس مقالے سے کون سی کمی پوری ہوگی۔ بعض اوقات کوئی ایسا مقالہ لکھا جاتا ہے جس سے اپنوں سے زیادہ دوسرے استفادہ کرتے ہیں، گویا یہ مقالہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ مسلحہ افواج کی تحقیقاتی مرکز میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ گراوٹ نہ آنے پائے۔ بس یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں ضرورت ہے، ہماری دفاعی ضرورت کیا ہے، اس پر توجہ دیں اور اس پر کام کریں، اس پر تحقیق کریں اور ریسرچ کریں۔ آج جو آپ کے پاس ہے، یہ اچھی فکر، یہ تحقیق کی قوت، یہ بنانے کی توانائی، یہ ایجاد اور نئے کام کی طاقت، یہ نعمت الہی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور خداوند عالم کا عطیہ جانیں۔ ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت۔ سبھی نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں، شکر ادا کریں ان نعمتوں کا شکر۔ ذات اقدس الہی کا زبان و دل سے شکریہ ادا کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس توانائی سے کام لیں جو خداوند عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینجا حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت حدود 9:30 صبح است. بعد از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت رادار ضد امروز رهبر انقلاب اسلامی در قامت فرمانده کل قوا از نمایشگاهی دیگر قرار است بازدید کنند، کمی متفاوت تر از دیگر نمایشگاه‌ها. و فرمانده کل قوا از آخرین دستاوردهای دفاعی دانشمندان گمنام وزارت دفاع در نمایشگاه اقتدار 1403 بازدید می‌کنند. یکی از آن دستاوردها همین پهپاد است با قابلیت پنهانکاری که قابلیت دور ماندن از شناسایی رادارهای دشمن را دارد. پهپاد حدید با موتور جت از جدیدترین دستاوردهای دفاعی وزارت دفاع است که هنوز البته این وزارتخانه جزئیات عملیاتی آن را اعلام نکرده است. فرمانده کل قوا نزدیک به 1 ساعت در این غرفه ها از زبان دانشمندان ایرانی وضعیت آخرین دسترنج آنها را میپرسند در همه حوزه های فناوری دفاعی، از موشک های بالستیک و افزایش دقت نقطه زنی و هدایت آنها تا رادارهای پدافند هوایی و
پیشرفت‌های فضایی ایران. اینجا به دلیل ملاحظات امنیتی فقط بخش کوچکی از این نمایشگاه مقابل لنز دوربین‌ها قرار می‌گیرد. تقریباً نوک قله یک کوه یخ که 90% آن حتی جلوی دوربین هم قرار نگرفت. یکی دیگر از دستاوردهایی که اینجا در نمایشگاه اقتدار 1403 مورد بازدید فرمانده کل قوا قرار گرفته، زیردریایی‌های بدون سرنشینی هست که قابلیت شلیک پهپادهای انتحاری رو داره. आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।